میرے آقا ابو بکر کے ساتھ وہاں تک گئے ہیں، اس غار تک گئے، اور اس میں عجیب منظر، چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، راستہ تھوڑا سا بنا ہوا ہے، تھوڑا سا، لیکن پہاڑ پتھر ہی پتھر ہے۔ میرے آقا جب اس پر چڑھ رہے تھے، چونکہ میرے آقا کا بدن مبارک تو سبحان اللہ، ہاتھ مبارک ریشم سے زیادہ نرم تھے، ایسا جسم عطر تھا، جب پتھروں پر پاؤں رکھ رہے ہیں بار بار تو قدمین شریفین سے خون نکلنے لگا۔ تو ساتھ جا نثار ہے حضرت ابو بکر، رہا نہ گیا، عرض کرنے لگے آقا آپ سوار ہو جائیے، آپ سوار ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیسے سوار، کدھر ہے سواری اور اتنی بلندی؟ زمین پر بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے آقا سواری سامنے موجود ہے، آپ کا غلام آپ کی سواری ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تو بھی تو تھکا ہوا ہے۔ عرض کرنے لگے عشق رسول ہی اتنا ہے جو مجھے زندہ رکھتا ہے، دل میں محبت اتنی ہے کہ میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں، نبوت کا جسم میرے اوپر آئے گا تو اللہ دیکھنا مجھے کتنی طاقت عطا کرے گا۔ نبوت کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور غار ثور تک گئے ہیں، سبحان اللہ۔ جب غار ثور پر پہنچے، میں نے کیفیت بتا دی آپ کو، چھوٹا سا مختصر سا وہ غار ہے۔ عرض کرنے لگے بالکل دن کا اجالا پھیلنے کے قریب تھا، تو میرے آقا نے فرمایا ہم یہیں پر رکیں گے، کیونکہ مکہ سارا ہماری طرف آئے گا ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، تو بہتر ہے کہ ہم دن یہاں پر گزاریں۔ عرض کرنے لگے آقا پھر آپ باہر ٹھہرے، ابو بکر صفائی کر کے آئے گا، پہلے میں صفائی کروں گا، اس کے بعد آپ نے اندر تشریف لانا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار کے قریب تشریف فرماؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر داخل ہوئے، اندھیرا اور چھوٹا سا غار، اس کے اندر داخل ہوئے، جگہ جگہ سوراخ دیکھے۔ آپ نے اپنے جسم پر جو کپڑا پہنا ہوا وہاں سے پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کرنے لگے، سارے غار کی صفائی کرنے لگے تاکہ کوئی موذی جانور میرے آقا کو نقصان نہ پہنچائے، میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچائے۔ سارے سوراخوں کو بند کیا، غار ثور کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد عرض کرنے لگے آقا اب اندر تشریف لے آئیے، میں نے غار کو صاف کر دیا، میں نے سوراخوں کو بند کر دیا، میرے آقا تشریف لائے۔ ایک سوراخ جو باقی رہا، کپڑا ختم ہو گیا، اس کو بند نہ کیا جا سکا، ابو بکر صدیق نے اپنی ایڈی کو رکھ لیا، چھوٹا سا غار ہے، مختصر سا یہ حصہ ہے، اپنی ایڈی مبارک کو رکھ کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ میرے آقا فرمانے لگے ابو بکر ساری رات میں جاگتا رہا، 4 کلومیٹر کا سفر بھی کیا، اتنی بلندی پر چڑھ کر بھی آیا، ابو بکر آرام کرنے کو دل کر رہا ہے، آرام کرنے کو چاہت ہے، تھوڑی سی دیر میں آرام کرنا چاہتا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں اپنی ران مبارک آگے کی، عرض کرنے لگے آقا آپ کا غلام پہرا دے گا، میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرما لیجئے، آپ آرام فرماتے رہیے، میں پہرا بھی دوں گا، دیکھتا بھی رہوں گا، پھر خبر بھی دے دوں گا۔ میرے آقا نے اپنا سر مبارک رکھا، کتنا بڑا مقدر ہے ابو بکر صدیق کا، ان کی ران پر نبوت کا سر مبارک ہے، تاجدار مدینہ کے بال مبارک ان کی ران مبارک پر آئے، آپ نے اپنا سر مبارک رکھا۔ ساری رات کی تھکاوٹ بھی ہے، پیدل چلنے کی تھکاوٹ بھی ہے، ظاہر سی بات ہے ابو بکر بھی تھکا ہوا ہے، ابو بکر کو بھی آرام کی ضرورت ہے، لیکن عرض کرنے لگے آقا آپ نے آرام کر لیا، مجھے ویسے ہی سکون مل جائے گا، آپ کی راحت سے مجھے ویسے ہی راحت مل جائے گی، آپ راحت میں ہیں تو آپ کا غلام راحت ہی راحت میں ہے، آپ آرام فرمائیے۔ میں مختصر کرتا ہوں،
میرے آقا آرام فرمائے ہیں، مشہور ہے، آپ بار بار سنتے، میں ہر سال سناتا ہوں کہ جہاں ایڑی رکھی تھی وہیں سے ڈنگ لگنے لگا، سانپ ڈنگ رہا ہے، ڈس رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے جسم میں زہر پھیل رہا ہے، سانپ کا ڈنگ ہے، جسم میں سرایت کر رہا ہے، ران مبارک پر سر کس کا ہے؟ نبیوں کے نبی امام الانبیاء کا، سارا زہر جسم میں پھیل رہا ہے، لیکن جسم کو بال برابر بھی حرکت نہیں دے رہے کہ میں حرکت دوں کہیں میرے آقا اٹھ نہ جائیں، بیدار نہ ہو جائیں، خلل پیدا ہوگا، نیند پوری نہیں ہوگی، ڈس رہے، ڈنگ پڑ رہا ہے، لیکن آرام سے بیٹھیں، سارے جسم پہ ڈنگ پھیلا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کتنا بڑا ایمان، کتنی بڑی ان کے اندر محبت، گویا ان کی نظر میں آقا کی نیند اپنی موت سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ادھر میرے آقا کی نیند مبارک، میرے آقا کا آرام مبارک، ادھر ابو بکر صدیق کی پوری زندگی ہے، اپنی زندگی کے مقابلے میں آقا کے آرام کو ترجیح دی، میرے آقا آرام فرماتے رہے، میرے آقا کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو۔ ابو بکر شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، جب جسم میں زہر پھیلنے لگا، میرے آقا کے جسم میں جب ابو بکر کے جسم میں زہر پھیلنے لگا، یوں آنکھوں کے اندر بھی زہر آیا، یوں آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، میرے آقا کے رخسار مبارک پہ آنسو گرا، آنسو بھی کتنا مقدروں والا نکلا، ابو بکر کی آنکھ سے ہے، آیا سیدھا نبوت کے چہرے مبارک پر ہے، چہرے مبارک پر جب وہ آنسو گرا، میرے آقا کی آنکھ کھل گئی، ابو بکر کی طرف دیکھا، سارے جسم کے اندر زہر پھیلا ہوا، چہرے کی حالت بدلی ہوئی ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، آنکھوں کے اندر آنسو بھرے ہوئے، میرے آقا بیدار ہو گئے، فرمانے لگے ابو بکر کیا ہوا، اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ چہرے کا رنگ بتا رہا ہے تکلیف میں ہو، آنکھوں سے آنسو نکلنے بتا رہے ہیں انتہائی تکلیف میں ہو۔ عرض کرنے لگے آقا میں نے ایک سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے، اس کے اندر سے کوئی سانپ ڈس رہا ہے، جسم کے اندر زہر پھیل رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر اٹھایا کیوں نہیں، بیدار کیوں نہیں کیا، مجھے بتایا کیوں نہیں، مجھے خبر کیوں نہیں دی، مجھے خبر دے دی جاتی۔ عرض کرنے لگے آقا ابو بکر مر سکتا ہے، آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو بیدار کرتا، آپ کو اٹھاتا اور کہتا آقا مجھے ڈنگ پڑ رہا ہے، زہر پھیل رہا ہے۔ فرمایا عرض کرنے لگے ابو بکر مر جائے گا لیکن آقا کی نیند خراب نہیں کرے گا۔ یہ تھا ان صحابہ کا ایمان جو ایک طرف آقا کی راحت، دوسری طرف زندگی، وہ زندگی دے سکتے تھے لیکن آقا کی نیند خراب نہیں کر سکتے تھے۔ آج کے امتی کی ہماری حالت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہم اپنے ہر عمل سے اپنے آقا کو تکلیف دیتے ہیں، ہمارا دن بھی آقا کو تکلیف دینے میں گزرتا ہے، رات بھی تکلیف دینے میں گزرتی ہے۔ بے نمازی آدمی جب نماز چھوڑتا ہے میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے، میرے آقا خوش نہیں ہوتے، میرے آقا کو راحت نہیں ملتی۔ جب جھوٹ بولتا ہے امتی، کلمہ پڑھنے والا امتی خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، عشق رسول کے دعوے کرتا ہے اور معاملات اتنے برے، تو میرے آقا کو راحت ملتی ہے، میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے، میرے آقا پریشان ہوتے ہیں۔ ایک طرف وہ صحابہ ہیں جو کہتے ہیں ہم مر سکتے ہیں، آقا کی نیند تک خراب نہیں کر سکتے، خلل نہیں ڈال سکتے۔ بہرحال میرے آقا بیدار ہوئے، میں مختصر کرتا ہوں، وقت پورا ہونے کے قریب ہے، میں مضمون بھی سمیٹ رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ایڑی ہٹاؤ، مسجد کے ساتھ آپ تعاون کریں، میری طرف توجہ کریں پوری۔ فرمایا ابو بکر ایڑی قریب کرو، ایڑی قریب کی
میرے آقا نے اپنا لعاب مبارک حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا. سبحان اللہ. کہتے ہیں نا جتنی مشقت پھر انعام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. جیسا عمل انعام بھی اتنا ہی بڑا اللہ دیتا ہے. تو جب ایڑی قریب کی میرے آقا نے لعاب مبارک لگایا. یہ وہ لعاب ہے جو کڑوے کنویں میں ڈال دیں تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے. یہ وہ لعاب مبارک ہے کہ ایک صحابی کی کمر پہ زخم پر لگایا. کہتے ہیں کہ ان کی وفات پر جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تب بھی ان کے جسم سے نبوت کی خوشبو آ رہی تھی، کیونکہ وہاں آقا کا لعاب لگا تھا. مرتے دم تک خوشبو آئی جسم سے. تو یہ وہ لعاب مبارک میرے آقا نے لگایا. لگانے کی دیر تھی. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اتنی راحت ملی کہ زندگی میں کبھی اتنا سکون نہیں ملا.